اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ مسجد نبوی کی تعمیر بھی ساتھ ساتھی ہوئی۔ جس زمین پر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی یہ دو یتیم بچوں کی زمین تھی، سہل اور سہیل۔ انہوں نے یہ چاہا کہ زمین ہدیے کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں، لیکن آپ نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ آپ کتنے فار سائٹڈ تھے، اگر اس وقت آپ اس طرح یتیم بچوں کی زمین لے کر اور مسجد بنا لیتے تو آئندہ آنے والے اس کو ایک جواز بنا لیتے، اپنے لیے ایک ایکسکیوز بنا لیتے، اور کسی کی بھی زمین حاصل کر کے اور اس پر کوئی بھی ریلیجس انسٹیٹیوشن قائم کر لیتے اور دلیل سنت سے نکالتے کہ اللہ کے رسول نے بھی تو ایسے کیا تھا۔ تو اتنی دور تک آپ کی نظر دیکھا کرتی تھی۔ آپ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ آپ یتیم بچوں کی زمین بغیر قیمت کے لیں، حالانکہ وہ تحفتاً خود دینا چاہ رہے تھے۔ قیمت ادا ہوئی، زمین خریدی گئی، اس کے بعد تعمیر شروع ہوئی، اور قیمت کے لیے آتا کہ اصرار کر کر کے آپ نے ان کو قیمت دی ہے۔ جب تعمیر شروع ہوئی مسجد نبوی کی تو اینٹ پتھر لوگوں نے ڈھونا شروع کیا، اور آپ خود ساتھ میں شامل تھے۔ جیسے عام لوگ اینٹ پتھر اٹھا رہے تھے، آپ بھی اسی طرح مزدوری کا کام کرتے تھے۔ در و دیوار کچی اینٹوں کی اور گارے کی بنائی گئی، اور چھت پر کھجور کی شاخیں اور کھجور کے پتے ڈال دیے گئے، اور کھجور کے جو تنے ہیں ان سے ستون مسجد نبوی کے بنا دیے گئے۔ زمین پر ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں بچھا دی گئیں، اور ہوتا یہ تھا کہ جب گرمی بہت ہوتی تھی تو کنکریاں تپ جاتی تھیں، بہت گرم ہو جاتی تھیں، تو اس میں اجازت تھی، اور آج بھی اجازت ہے کہ ایسی حالت میں جوتا پہن کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس لیے کہ ننگے پیر کھڑا ہونا ممکن نہیں ہوتا تھا، کوئی قالین نہیں بچھے ہوئے تھے، چٹائیاں تک نہیں بچھی ہوئی تھیں، تو جوتے پہن کے پھر لوگ نماز پڑھ لیتے تھے۔ اور آج بھی کوئی اگر ایسی ضرورت پیش آئے تو جوتا پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ مسجد نبوی کے 3 دروازے تھے۔ مسجد کے ساتھ ساتھ چند کمرے تعمیر کر لیے گئے، کیونکہ آپ کا خاندان بھی ہجرت کر کے اب آ چکا تھا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی بیٹیاں ام کلثوم اور فاطمہ آ گئی تھیں۔ حضرت زینب ابھی تک مکے میں تھی، ان کے شوہر مشرک تھے تو وہ ہجرت نہیں کر سکی تھیں، ان کے شوہر نے اجازت نہیں دی، مجبور تھی، نہ آ سکی۔ ان کا قصہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لوگ تو ہجرت کر آ چکے تھے۔ تو 2 ان میرڈ بیٹیاں تھیں، ایک آپ کی بیوی تھی، ام ایمن بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ تو ان کے لیے جو اکوموڈیشن آپ کو چاہیے تھا تو چھوٹے چھوٹے کمرے مسجد نبوی سے اٹیچ بنا دیے گئے۔ جب یہ حجرے مکمل ہو گئے تو آپ ابو ایوب انصاری کے گھر سے یہاں ٹرانسفر ہو گئے، ان حجروں کے اندر منتقل ہو گئے۔ مسجد نبوی مسلمانوں کا کمیونٹی سینٹر تھا۔ صرف ایک مسجد کو اس طرح مت سمجھے جو آج ہم نے مسجدوں کا حال کر لیا ہے۔ ایک کمیونٹی سینٹر تھا، سب لوگ اس سے اٹیچ رہا کرتے تھے، نکاح یہاں منعقد ہوتے تھے۔ آپ نے فرمایا اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد، نکاح کا اعلان کرو اور مسجدوں میں منعقد کرو۔ اب یہ دیکھیے نا اس کا ایک نفسیاتی امپیکٹ کیسا ہوتا ہے انسان پہ۔ جس کا نکاح مسجد میں ہوتا ہے اس مسجد سے اس کو خاص اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے۔ ہم آتے جاتے آج تک بھی اپنے بچوں کو نہیں دکھاتے کہ دیکھو یہاں ہماری شادی ہوئی تھی، فلاں ہوٹل میں یا فلاں ہال میں۔ ہمیشہ انسان اس کو ایک نوسٹیلجک نظر سے دیکھتا ہے اس جگہ کو۔ مسجد میں نکاح ہونا، کتنے پازیٹیو جذبات مسجد کے ساتھ اٹیچ ہو گئے نا، خوشی کے، نیا چینج ہے زندگی کے اندر، اللہ تعالیٰ ساتھی دے رہا ہے زندگی کا، بہت خوشی کے جذبات بھی مسجد کے ساتھ اٹیچ ہونے چاہیے۔ آج اگر ہم یہ کام شروع کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر مسجدوں کو وہی اپنی کھوئی ہوئی جگہ مل جائے گی جس کی کہ مسجدیں مستحق ہیں۔ ہماری زندگی میں ان کی وہ جگہ ابھی نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ 5 وقت کی نماز جہاں مرد پڑھنے آتے تھے وہاں عورتیں بھی آیا کرتی تھیں، اور بہت انکریج کیا نبی اکرم نے کہ عورتوں کو مسجد بھیجو تاکہ وہ نماز پڑھیں، خطبہ سنیں، ان کی بھی تعلیم کا نظام ہونا چاہیے۔ یہیں پر اجلاس ہوا کرتے تھے، میٹنگز ہوتی تھیں، مختلف مشنز جو مختلف مہمیں بھیجنی ہوتی تھیں وہ سب مسجد نبوی ہی سے جایا کرتی تھیں۔ ایک مرکز تھا مسلمانوں کا۔ جب سے مسلمانوں نے مسجدوں کو صرف 5 وقت کی نماز کے لیے، اور 5 وقت کی نماز بھی کیا بس جمعے ہی کا کانگریگیشن اصل تو ہوتا ہے، یا عید بقرعید یا وہ طاق راتوں میں رونق دیکھنے میں آتی ہے، تو خالی جب نمازوں ہی کے لیے ہم نے اس کو مخصوص کر دیا تو مسجدوں کی اصل افادیت، اصل بینیفٹ جو تھا وہ حاصل کرنے سے ہم محروم رہ گئے ہیں۔ لگتا ہے کوئی اجنبی جگہ ہم آ گئے، ہمارا کیا تعلق اس جگہ سے؟
لگتا ہے ایز اف یو ڈونٹ بلونگ. اور دوسری چیز یہ کہ بعض دفعہ مسجدوں میں آتے ہوئے خوف سا آتا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کو متحد کرنے کے بجائے فرقہ واریت کو ہوا دی گئی ہے. مسجدوں ہی کے ممبروں سے یہ کام کیا گیا ہے بدقسمتی سے. براس کے موقع پر نبی اکرم کا گزر ایک جماعت پر سے ہوا جن کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی قینچی سے کاٹے جا رہے تھے. کٹتے تھے پھر درست ہو جاتے تھے، پھر یہی معاملہ کیا جاتا تھا. جبریل امین سے آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ فتنے کے خطیب اور واعظ ہیں. ایسے خطبے دیتے تھے جس سے لوگوں میں فتنہ بھڑک اٹھے، لوگ آپس میں لڑ پڑیں. فتنے کے واعظ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. کام تو یہ تھا کہ مسلمانوں میں مسلسل ایسی روح بیدار رکھی جائے جس سے کہ وہ متحد رہیں، تعلیم و تربیت ہو، نفس کو پاک کرنے والے کاموں میں انوالو رہیں، آپس میں محبت پیدا کرنے کی آپ نے بھرپور کوشش کی. ترمذی میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. اے لوگو، سلام کو آپس میں عام کرو، کھانا کھلاؤ، رحمی رشتے جوڑو اور نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، تم جنت میں داخل ہو جانا سلامتی کے ساتھ. یہ جو حدیث مروی ہے یہ عبداللہ بن سلام سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں جب نبی اکرم مدینہ تشریف لائے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. یہ بنو قینقاع کے رہبائے تھے، یہودی تھے، بہت بڑے عالم تھے. تو فرماتے ہیں جب میں آیا اور میں نے نبی اکرم کو دیکھا تو ان کا چہرہ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. پہلی بات جو آپ نے فرمائی وہ یہ تھی جو انہوں نے حدیث روایت کی ہے نا، پہلی بات ہی یہ سنی نبی اکرم سے انہوں نے کہ تم یہ کام کرو. پھر وہ گئے اللہ کے رسول سے ملے اور چند سوال پوچھے، اس کے بعد مسلمان ہو گئے. یہود کو اب تک ان کے مسلمان ہونے کی خبر نہیں ملی تھی، تو انہوں نے حضور سے کہا کہ آپ یہود کو بلائیے اور میرے بارے میں ان سے گواہی لیجئے کہ میں کیسا انسان ہوں. یعنی کہ پہلے گواہی لے لیجئے تاکہ بعد میں کہیں وہ مجھ پہ بہتان نہ لگائیں کہ میں تو پہلے ہی برا تھا. تو یہی کام کیا. اللہ کے رسول نے یہودیوں کو بلایا. عبداللہ بن سلام ایک کمرے میں جا کر چھپ گئے. آپ نے بلا کر ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام کیسے آدمی ہیں. وہاں پہ جو یہود موجود تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں، وہ ہم میں سب سے افضل ہیں اور سب سے افضل آدمی کے بیٹے ہیں. جب یہ کہا انہوں نے کہ بہت اچھے ہیں، سب سے افضل ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہو جائیں. 2-3 دفعہ انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ ان کو محفوظ رکھے اس چیز سے، جیسے ہم کہتے ہیں نا خدا نہ خواستہ. یہ سن کر عبداللہ بن سلام باہر آئے اور کلمہ شہادت انہوں نے پڑھا. اتنا سننا تھا کہ یہود کہنے لگے کہ شرنا وابن شرنا، کہ یہ تو سب سے برا آدمی ہے ہمارا اور سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے. اسی وقت ان کی برائیاں شروع کر دیں. یہ یہودیوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تجربہ تھا. پہلے دن مدینے میں پہلا یہودیوں سے یہ تجربہ. اور یہودیوں کا تو مرض تھا ہی حسد اور نفس پرستی. لوگوں میں اختلاف کو ہوا دینا ہمیشہ سے ان کا یہی کام رہا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو انہی نفرتوں کی آگ کو بجھانے آئے تھے. تبلیغ کا کام ہوتا رہا. آپ فرماتے آپس میں دشمنی نہ رکھو، باہم حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیچھ نہ پھیرو. یعنی کوئی تم سے اگر بات کر رہا ہو تو لاپرواہی سے بات نہیں کرو. انسلٹ محسوس ہوتی ہے نا، ایک شخص آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ منہ موڑ کر جواب دے رہے ہیں اس کو. ایسا نہ کرو. اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو. کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رہے. مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ اس کو دشمن کے حوالے کرے. اور جو اپنے بھائی کی ضرورت یعنی کہ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگ جائے گا، اس کی نیڈز پوری کرنے میں لگ جائے گا، اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا. اور جو شخص کسی مسلمان سے کوئی غم اور دکھ دور کرے گا، اللہ اس شخص سے قیامت کے دن قیامت کے دکھوں میں سے کوئی دکھ دور کر دے گا. اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. یہ بخاری کی حدیث ہے. آپ یہ اقوال فرماتے رہتے، لوگ سر جھکا کر سنتے رہتے
اور یہ باتیں شبنم کی طرح ان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچاتی رہتی. مسلمانوں کو آپ نے تمیز سکھائی، تہذیب سکھائی، اخلاق سکھایا، ایٹیکیٹ سکھائے کہ جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لو، چھینک آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لو، کھانا کھاؤ ہاتھ دھو کر کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ. چھوٹے چھوٹے ایٹیکیٹ سے لے کر اور میدان جنگ میں جانے کے آداب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. ان کی صلاحیتوں کو آپ نے بہترین رخ پر لگایا. نئے آنے والے بھی سب سے پہلے مسجد نبوی ہی میں آیا کرتے تھے. مسجد ہونے کے ساتھ ساتھ اسکول بھی تھی اور یونیورسٹی بھی تھی. نماز کے بعد یہاں علم کی مجلسیں جم جایا کرتی تھیں، اور یہ ہم کو منظر آج بھی مسجد حرام میں نظر آتا ہے. وہاں باجماعت نماز ہوتی ہے، لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، پھر پارٹیشنز لا کر رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پر ایک استاد آ کر بیٹھتا ہے اور شاگرد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ایک بلڈنگ کا بہترین استعمال. آج کل ہم کہتے ہیں اسکولز کہاں بنائیں، بلڈنگز نہیں ہیں. یہ ہر محلے میں کئی مسجدیں موجود ہیں. اگر ان کا ہم صحیح استعمال شروع کر دیں تو پھر آپ دیکھیں گے کتنی تیزی کے ساتھ لٹریسی بڑھنا شروع ہوتی ہے. لوگوں کی اصلاح سے بھی آپ کبھی غافل نہ ہوتے تھے. کہیں لوگ دین سے لاپرواہ نہ ہو جائیں یا کسی چیز میں حد سے بڑھنے کی وجہ سے دین سے اکتا نہ جائیں. دونوں لمٹس کا، دونوں ایکسٹریمز کا آپ خیال رکھتے تھے. جو نئے آنے والے ہوتے تھے ان کا دل جیتنے کی کوشش کرتے، رفتہ رفتہ ان کو یوز ٹو کرتے تھے، اسلام سے رفتہ رفتہ مانوس کرتے تھے. آپ کبھی ایسا انداز اختیار نہیں کرتے تھے کہ وہ اسلام سے وحشت زدہ ہو جائیں یا اسلام سے نفرت کرنے لگیں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے ماموں ہند بن حالہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، رسول اللہ کی نشست اور برخاست، یعنی کہ سیشن کا شروع ہونا اور سیشن کا اینڈ ہونا، سب اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوا کرتا تھا. جس جگہ تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے، اور لوگوں کو اسی کا حکم دیتے کہ جہاں خالی جگہ ملے بیٹھ جایا کرو، لوگوں کے سروں کو پھلانگ کر آگے نہ جایا کرو. آپ کی مجلس علم اور حیا، صبر اور امانت کی مجلس ہوتی تھی. نہ اس میں شور ہوتا تھا، نہ کسی کی بے عزتی کی جاتی تھی. اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کو شہرت نہیں دی جاتی تھی. یہ آپ دیکھیے کہ کسی سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے تو یہ نہیں کہ اب گھر جا کے سب ڈسکس کر رہے ہیں کہ پتہ ہے آج فلاں، آج تو اس سے یہ مسٹیک ہو گئی. اپنی بیویوں کو بتایا، بیویوں نے آگے بتایا، اور ایک شخص کی برائی سب میں پھیل گئی تو ان کا تو دل ہٹنا شروع ہو جاتا پھر اللہ کے رسول کی مجلسوں سے. تو ایک دوسرے کی غلطیوں کو ڈھانک دیا کرتے تھے. ہر شخص دوسرے کے ساتھ تواضع سے پیش آتا، بڑوں کی تعظیم ہوتی، چھوٹوں پر شفقت، دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاقی، میں عمدہ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. یہ ہے مقصد. اور ہم یاد رکھیں کہ ہم ان کی امت ہیں. خود قرآن نے آپ کے اخلاق کی گواہی دی ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک آپ تو اخلاق کی بلندیوں پر ہیں. اس کے باوجود بھی آپ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انک حسنت خلقی فحسن خلقی، کہ اللہ تو نے میری تخلیق بہت اچھی بنائی ہے تو میرا اخلاق بھی بہت اچھا کر دے. یہ آئینہ دیکھنے کی بھی دعا کہی جاتی